अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द हेल्थ शो। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इकराम। नाज़रीन, ज़ियाबतीस और ब्लड प्रेशर ये दोनों ऐसे अमराज़ हैं जो अगर एक दफ़ा इंसान को लाहक हो जाएं तो उसका साथ नहीं छोड़ते। इनके साथ तरीक़ा ये होता है कि इंसान एहतियात के साथ ज़िंदगी गुजारता रहे। बेशुमार लोग इन अमराज़ के साथ एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं एहतियात बरतते हुए। इसके बरक्स बेशुमार लोग ऐसे हैं जो इन बीमारियों के हो जाने के बाद भी कभी कभी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते कि वो अब इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं या उनको ज़ियाबतीस या ब्लड प्रेशर का मर्ज़ लाहक हो चुका है। ऐसे लोगों में लापरवाही नज़र आती है। इसी तरह से कुछ लोग वो हैं जिनमें ये बीमारियां हैं लेकिन वो ये जानते ही नहीं कि वो बीमार हैं। ऐसे लोगों में भी लापरवाही खुलकर सामने आ रही होती है। इन दोनों बीमारियों पर काबू पाना इसलिए ज़रूरी है कि इन बीमारियों की वजह से आगे चलकर जिस्म के मुख्तलिफ़ आज़ा नाकारा हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे इन्हीं बीमारी के असरात के बारे में जो कि हमें आँखों में नज़र आते हैं या बीनाई जिस तरह से इन बीमारियों की बिना पर मुतासर होती है। आज के इस मौजू पर रोशनी डालने के लिए बतौर मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रहमान सिद्दीकी, जो कि कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एंड रेटिनल सर्जन हैं और जिनका ताल्लुक़ साउथ सिटी हॉस्पिटल से है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में भी कहा था कि बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ये बीमारियां शुरू तो हो चुकी हैं लेकिन उनको ये मालूम ही नहीं कि ये बीमारियां उनमें मौजूद हैं और वो इसके साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं लोगों में नज़र आता है। इस हवाले से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कौन से लोग सफ़े अव्वल में शुमार किए जाते हैं ज़ियाबतीस के मामले में कि वो मुस्तैद रहें और बर वक्त अपना चेकअप करवाते रहें ताकि बीमारी जैसे ही लाहक हो फौरी तौर पर सामने आ जाए। देखिए, ये बीमारियां अक्सर फैमिली में रन कर रही होती हैं, तो अगर आपके फैमिली मेम्बर्स को ये प्रॉब्लम है तो आपको चाहिए कि आप वक्तन फ़वक्तन अपना चेकअप कराते रहें। ख़ास तौर पे अगर आपका वेट ज़्यादा है, आपको कोई साइन एंड सिम्टम्स हैं शुगर के, जैसे कि आप बार बार टॉयलेट जा रहे हैं, आपको भूख ज़्यादा लग रही है, तो ये सब ऐसी साइंस हैं कि जिनसे पता चल रहा है कि आपको शुगर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो बजाय इसके कि आप इंतज़ार करें कि किसी तरीके से ये चीज़ें गायब हो जाएं, बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप जाके अपना चेकअप कराएं किसी शुगर के डॉक्टर से या आपके अपने पर्सनल जनरल फिजिशियन से। तो वो आपकी शुगर भी चेक करेंगे और साथ साथ में आपका ब्लड प्रेशर वगैरह भी चेक करेंगे। जितना जल्दी ये चीज़ें पता चल जाए उनका उतना अच्छी तरीके से और जल्दी इलाज हो सकता है, तो आप बीमारी की कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, आँखों में किस तरह की तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं बढ़े हुए शुगर लेवल्स के साथ? देखिए, जब शुगर लेवल बढ़ता है तो पर्दे पे दो तरह के मेन प्रॉब्लम होते हैं। आँख के सामने के हिस्से में कैटरैक्ट वगैरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। बाज़ मरीज़ को आहिस्ता आहिस्ता कैटरैक्ट डेवलप होता है, बाज़ को बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है अगर उनको बहुत ज़्यादा शुगर हाई हो। जो पर्दे पे प्रॉब्लम होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक पर्दे के सेंटर हिस्से में, जिस हिस्से से हम लोग रीडिंग करते हैं, लोगों की शक्ल देखते हैं, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है जिसको हम मैक्युलर एडीमा कहते हैं। और बाज़ लोगों को साइड पे ख़राब खून की नालियाँ बनती हैं जिससे आँख के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये दो तरह के मेजर प्रॉब्लम्स हैं रेटिना पे जो कि होते हैं। कैटरैक्ट जो डायबिटिक पेशेंट्स में जल्दी होता है, ज़्यादा होता है, वो उसका इलाज जैसे नॉर्मल लोगों को कैटरैक्ट होता है उसी तरह किया जाता है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने पर्दे के जो मामलात बताए कि कभी कभी एडीमा हो जाता है या फिर उसके ऊपर नई वेसल्स बनने लगती हैं, ये दोनों मामलात रिवर्सिबल हैं या इरिवर्सिबल हैं? ये जो एडीमा होता है उसको रिवर्स किया जा सकता है। इसी तरीके से जो खून की नालियाँ बन रही हैं उनको ट्रीट करके बंद किया जा सकता है। लेकिन ये दोनों चीज़ें उस वक्त नज़र में ज़्यादा फ़ायदेमंद देती हैं जब उनको जल्दी ट्रीट किया जाए। अगर पर्दे में स्वेलिंग काफ़ी अरसे से हो तो वो स्वेलिंग अपने नुकसानात छोड़ जाती है। आप ट्रीटमेंट करा के, लेज़र लगवा के, इंजेक्शन लगवा के, ऑपरेशन करवा के उस स्वेलिंग को, उस प्रॉब्लम को ख़त्म तो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आँख और ख़ास तौर पे पर्दा इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि अगर वो बहुत अरसे तक स्वेल रहे, ख़राब रहे, तो वो नज़र वो आपकी वापस नहीं आती है पूरी। आपकी नज़र में थोड़ी बेहतरी आएगी लेकिन वो नहीं आएगी जो आपने फ़ौरन अगर इलाज करा लिया होता तो आ सकती थी। इसी तरीके से खून की नालियों का अगर आपने सही वक्त पे इलाज नहीं कराया और वो बर्स्ट हो गई, एक दफ़ा आपकी आँख में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई, तो आम तौर पे उसको जो है वो ऑपरेशन करके खून को निकालना पड़ता है। तो एक जो आप आराम से पहले जल्दी इलाज करा सकते थे और छोटे इलाज से आपको फ़ायदा हो सकता था, अब वो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी की तरफ जा रहा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कभी लोग ये शिकायत करते हुए भी नज़र आते हैं कि अचानक से चीज़ें धुंधली नज़र आने लगती हैं, ख़ासकर ज़ियाबतीस के मरीज़। और कभी कभी ये भी होता है कि उस दौरान वो नंबर भी चेक करवा लेते हैं, फिर कहते हैं नंबर उतर गया। तो क्या इसका ताल्लुक़ बढ़े हुए शुगर लेवल्स से हो सकता है? बिल्कुल, ये बढ़े हुए शुगर लेवल की वजह से भी हो सकता है और कभी कभी ये कम शुगर लेवल की वजह से भी हो सकता है। दोनों वजह से नज़र में कभी कभी ट्रांजिएंट इफ़ेक्ट आता है।
اگر آپ کی نظر تھوڑی عرصے کے لیے خراب ہو رہی ہے اور ساتھ میں آپ کو لو شوگر لیول کے سمٹمز ہوں کہ پسینہ آ رہا ہو، دل کی دھڑکن بن رہی ہو، تو آپ کو فوراً لو شوگر کا علاج کرنا چاہیے۔ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا بلڈ شوگر بڑھا ہوا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے لینس کی سویلنگ ہو جاتی ہے۔ جب لینس کی سویلنگ ہو جاتی ہے تو آپ کا نمبر عارضی طور پہ چینج ہو جاتا ہے۔ آپ اگر اس وقت جا کے اپنا نمبر کسی کو دکھائیں گے، چیک کروائیں گے، تو آپ کو نمبر چینج کر کے دے دیں گے۔ جیسے ہی آپ کی بلڈ شوگر نارمل آئے گی، آپ کو وہ گلاسز جو ہے وہ بالکل بیکار ہو جائیں گے۔ تو یہ دونوں طرح سے ہوتا ہے۔ آپ کو خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ کو شوگر کا پرابلم ہے تو اچھی بات یہ ہوگی آپ کسی آفثلمولوجسٹ کو چیک کرائیں، جو کہ آپ کی پیوپلز کو ڈائلیٹ کر کے آپ کے کیٹریک کو چیک کرے، آپ کے لینس کو چیک کرے اور آپ کے پردے کو چیک کرے۔ اشرف صاحب، نظر چیک کروانے کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو اکثر و بیشتر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں دور سے پڑھوایا جاتا ہے اور نظر کا نمبر دے دیا جاتا ہے کہ وہ کروا لیا جائے، کیا صرف وہ کافی ہے یا پراپر آپتھلمولوجسٹ کے پاس جا کر چیک اپ کروانا چاہیے؟ دیکھیے، شوگر کی کیونکہ اتنی زیادہ سیریس کمپلیکیشنز ہوتی ہیں آنکھ کے اندر، خاص طور پہ ریٹنا پہ، کہ اس کا ایگزامینیشن پراپرلی بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ ایگزامینیشن صرف نظر چیک کرانے سے کمپلیٹ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کو شروع میں جب سویلنگ ہو رہی ہوتی ہے پردے پہ تو ان کی نظر ہو سکتا ہے نارمل ہو، جی، اور اگر آنکھ کے پردے کے سائڈ پہ خراب خون کی نالیاں بن رہی ہوں جو کہ کبھی بھی برسٹ ہو سکتی ہوں، نظر اس وقت بھی نارمل رہتی ہے۔ جب تک وہ برسٹ ہو کے بلیڈنگ نہ شروع کر دیں تو اس وقت تک نظر نارمل رہتی ہے۔ تو خالی نظر سے کوئی پراپر فائدہ نہیں ہوتا ہے، وہ بھی چیک کروانی چاہیے، لیکن خاص طور پہ شوگر کے پیشنٹس کو اپنی پتلی پھیلا کے پراپرلی آئی اسپیشلسٹ سے چیک کروانا چاہیے۔ جو کبھی کبھی ہم ڈائریکٹ آفثلموسکوپ، جو کہ چھوٹا سا آلہ ہوتا ہے جنرل فزیشنز کے پاس، وہ ڈال کے پردے کو چیک کرتے ہیں، وہ بھی سفیشینٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنی ڈیٹیلز بتا نہیں سکتا ہے، اور اگر آپ نے وہ پرابلم کو شروع میں پکڑ لیا تو آپ بہت بڑی پریشانی سے بعد میں بچ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، عموماً کس طرح کی شکایات یا علامات لے کر لوگ آپ سے رجوع کرتے ہیں؟ عام طور پہ جب شوگر کے پیشنٹ آتے ہیں تو ان کی نظر کم ہو چکی ہوتی ہے۔ بہت کم اس طرح ہوتا ہے کہ مریض ریگولر چیک کروانے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ یا تو ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے یا ان کو بتایا جاتا ہے لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں بھئی میری نظر صحیح ہے۔ جیسے آپ نے بتایا، انہوں نے جا کے کسی سے چیک کرایا، ان کو سب نظر آ رہا ہے، ٹی وی کی نیچے کی پٹی نظر آ رہی ہے، وہ سمجھتے ہیں سب کچھ صحیح ہے۔ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اکثر مریضوں کی نظر ایک آنکھ میں پہلے ہی خراب ہو چکی ہوتی ہے جو ان کو پتہ نہیں چلتا ہے، جی، کیونکہ وہ دونوں آنکھیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ جب دوسری آنکھ میں پرابلم شروع ہوتے ہیں وہ اس وقت ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ پردے میں سویلنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے سینٹر کی ویژن میں افیکٹ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آنکھ کے اندر بلیڈنگ ہو چکی ہے۔ بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو شوگر کے اندر ایکیوٹ کیٹریک بن جاتا ہے، وہ اس کی وجہ سے بھی آتے ہیں، بٹ دس از ریئر۔ زیادہ تر مریضوں کو جو پرابلم ہوتا ہے وہ پردے کی سویلنگ اور آنکھ کے اندر بلیڈنگ کا پرابلم ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے ایک اور وجہ ہے جس کی بنیاد پر انسان کی بینائی ناقابل تلافی طور پر ختم ہو سکتی ہے، جس کو کالا پانی کہا جاتا ہے۔ کیا کالا پانی، کیونکہ ذیابیطس ایک ایسا مرض ہے جس کے ساتھ تمام تر بیماریوں کی پروگرس بہت تیز ہو جاتی ہے جسم میں، کالا پانی کے ساتھ بھی کوئی کمپلیکیشنز ڈیولپ ہو سکتی ہیں یا وہ جلدی سامنے آئے، یہ ممکن ہے؟ عام طور پہ جو اسٹڈیز ہیں وہ یہ شو نہیں کرتی ہیں کہ شوگر کی وجہ سے کالا پانی یا گلوکوما جلدی آ جاتا ہے۔ ہوتا یہ کہ شوگر کے پیشنٹ کیونکہ ڈاکٹر کو زیادہ دکھا رہے ہوتے ہیں، کالا پانی ڈیٹیکٹ جلدی ہو جاتا ہے۔ تو کیونکہ آپ اپنی پتلی پھیلا کے پورے آفثلمولوجسٹ سے، آئی اسپیشلسٹ سے معائنہ کروا رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کا پریشر چیک کرتا ہے، وہ آپ کی آنکھ کی نرو چیک کرتا ہے، اور اس میں اگر کوئی پرابلم ہوتے ہیں تو وہ جلدی پکڑے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ شوگر کے پیشنٹس کو بلڈ پریشر ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر والے پیشنٹس میں کالے پانی کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں، وہ نقصان زیادہ پہنچا سکتے ہیں کیونکہ سرکولیشن از آلریڈی کمپرومائز۔ جی، تو یہ چیزیں بھی پھر ملٹی فیکٹوریل ہو جاتی ہیں جن کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ یعنی وہ تیسری کیٹیگری ہوتی ہے جس کے اندر ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن دونوں ایک ساتھ مل رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک دفعہ جب یہ مریض آپ کے پاس آتے ہیں تو تشخیص کے معاملے میں کیا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے؟ جب ہمارے پاس مریض آتے ہیں تو ہم ان کی سب سے پہلے تو نظر چیک کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اگر گلاسز چینج کرنے سے ان کی نظر بہتر ہو سکتی ہے۔ پھر ان کے بعد ان کی پیوپلز ڈائلیٹ ہوتے ہیں جس میں ٹائم لگتا ہے تقریباً آدھا گھنٹہ، 40 منٹ، کبھی کبھی اس سے زیادہ۔ اس کے بعد ان کے پردے کا معائنہ ہوتا ہے۔ پردے کے معائنے کے لیے ہم نئے طریقہ کار بھی استعمال کرتے ہیں، جو بعض آنکھ کے اسکینز ہوتے ہیں جو کہ بالکل ارلی پرابلم کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، جن کو او سی ٹی اسکینز کہتے ہیں۔
ہم جو نظر آ رہا ہوتا ہے اس کی کبھی کبھی فوٹوگرافک ڈاکیومنٹیشن بھی کرتے ہیں، کیونکہ مریض کبھی 1 سے 2 ڈاکٹر کو دکھاتا ہے، کبھی سال بھر کے بعد 2 سال کے بعد واپس آتا ہے، تو ڈاکٹرز جو ڈرائنگز بناتے ہیں یا جو ان کی یادداشت ہوتی ہے اس میں یہ سب چیزیں ڈیٹیلز نہیں ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ کوئی فوٹوگرافک ڈاکیومنٹیشن رکھیں تو بہت آسانی سے آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ ایک میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں جب پرابلم ہوتا ہے تو اس کی فوٹوگرافک ایویڈنس لے کے مریض کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ اگر مریض کو آپ نے کوئی ٹریٹمنٹ دیا، آپ نے کہا کہ آپ ان کی شوگر کنٹرول کریں، بلڈ پریشر کنٹرول کریں، آپ نے ان کی اسموکنگ چھڑائی، آپ نے ان کی لپڈ کولیسٹرول وغیرہ کنٹرول کرایا، تو اگر آپ نے ان کی 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے بعد دوبارہ پردے کی تصویریں لیں، جو کہ ڈیجیٹل فوٹوگرافی ہوتی ہے آج کل، اور آپ نے ان کو دکھایا کہ جو پردے کے پرابلمس تھے وہ کم ہو رہے ہیں، جو کہ کبھی سائٹ پہ ہو سکتے ہیں، جو کہ مریض کو کوئی اثر پریشانی نہیں کر رہے تھے، جی، تو یہ ایک پازیٹیو فیڈ بیک ہوتا ہے، جو مریض دیکھتا ہے کہ اس سے اس کو پچھلے عرصے کی محنت کرنے سے فائدہ ہو یعنی رہا ہے یا فائدہ نہیں ہو سامنے رہا ہے۔ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ میں ہمیشہ مریض کو دیکھنے سے پہلے ایک اسٹیپ بیک جاتا ہوں اور مریض سے ان کی ڈائبیٹک ریٹنوپیتھی میں 4 چیزیں بیسیکلی میں پوچھتا ہوں، جس کو میں ABCs آف ڈائبٹیز کہتا ہوں۔ A از ہیموگلوبن A1C، جو کہ 3 مہینے کا ایوریج شوگر ہوتا ہے۔ اکثر مریض ہمارے پاس آ کے یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا رینڈم بلڈ شوگر یہ ہے، فاسٹنگ بلڈ شوگر یہ ہے، بٹ رینڈم اور فاسٹنگ بلڈ شوگر کرونک کنڈیشنز لائک ریٹنوپیتھی یا نیفروپیتھی، جو کہ کڈنی پرابلمز ہیں، اس میں ریلائبل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ایک انسانی نیچر ہوتی ہے کہ اگر آپ نے رات میں دعوت میں کھانا کھایا، خوب سارا میٹھا کھایا، تو آپ صبح اپنا بلڈ شوگر چیک نہیں کریں گے، اور ہوتا یہ کہ جب آپ کی شوگر کم ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو چکر آ رہے ہوتے ہیں، آپ جلدی سے کسی گھر والے سے شوگر کا اپریٹس منگا کے چیک کرتے ہیں، اور اگر آپ منتھلی ایوریج دیکھیں تو اٹ ول بی آن دا لوور سائڈ۔ تو آپ HbA1c وہ کرتا ہے کہ پچھلے 3 مہینے کا ایوریج نکالتا ہے، اور جو کہ 7% کے قریب ہونا چاہیے۔ دوسرا جو ہے وہ بلڈ پریشر ہے۔ بلڈ پریشر کنٹرول از اسینشیل۔ اگر آپ صرف شوگر کو رکھیں، اس میں آپ لیزر کروائیں، انجیکشن لگوائیں، اور آپ کا بلڈ پریشر صحیح نہیں ہے، آپ کو ایک تو پروگریشن ڈیزیز کی بڑھتے رہے گی، آپ کو ٹریٹمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یا فائدہ ہوگا بھی تو بہت کم ہوگا۔ جی، C از فار کولیسٹرول۔ اگین کولیسٹرول از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ جو پردے کے سینٹر میں جو لیکیج ہو رہی ہوتی ہے، اگر اس میں کولیسٹرول کی لیکیج ہو تو نظر زیادہ خراب ہوتی ہے اور صحیح نہیں ہوتی ہے، اور اگر آپ اس کو کنٹرول کریں تو بغیر لیزر کے، بغیر انجیکشن کے آپ کو فائدے کے چانسز ہیں، اور آپ کو اگر لیزر اور اس کی انجیکشن کی ضرورت پڑے گی تو اس کے فائدے زیادہ ہوں گے۔ اینڈ دا C وچ ABCs S از فار اسموکنگ۔ میں اپنے سارے مریضوں کو شوگر اور بلڈ پریشر کے اسموکنگ سے بالکل منع کرتا ہوں، کیونکہ اسموکنگ انہی بلڈ ویسلز پہ ایک کر کے نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے جن پہ ڈائبٹیز کر رہی ہے۔ تو آپ کو اکثر ڈائبٹیز کے ساتھ بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے، اور آپ سگریٹ پی کے اپنی بلڈ ویسلز کو اور نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، جس چیز کو آپ روک کے اپنے ٹریٹمنٹ کو کم کرا سکتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ تھوڑی دیر کی باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں۔ ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا۔ بریک سے واپس آ کر ذیابیطیس اور بلڈ پریشر کی بنیاد پر آنکھوں میں ہونے والے نقصان کے متعلق مزید بات کی جائے گی۔ اسٹے ود اس۔